السلام علیکم۔ پارلیمانی طرز حکومت کا تعارف۔ شہریت کا پہلا سبق۔ ہمیں اس سبق میں بھارت کے آئین میں مذکور نظام حکومت یا طرز حکومت کا مطالعہ کرنا ہے۔ کیا آپ کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں؟ پارلیمانی طرز حکومت سے کیا مراد ہے؟ بھارت میں وزیر اعظم کا عہدہ ہے، لیکن امریکہ میں وزیر اعظم کا عہدہ کیوں نہیں ہے؟ پارلیمانی طرز حکومت اور صدراتی طرز حکومت میں کیا فرق ہے؟ آئیے ان تمام سوالات کے جوابات دیکھیں گے۔ مذکورہ بالا سوالات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر ملک کا طرز حکومت مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ مختلف نظام حکومت کی نوعیت کو ذہن نشین کرنے سے قبل ہم نظام حکومت کی اہم شاخوں کی مختصر معلومات حاصل کریں گے۔ ہر ملک جو ہے وہاں کے لوگوں کے حساب سے طرز حکومت طے کرتا ہے، اور ہر جگہ کا حکومت کا جو طریقہ ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے، مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ قانون ساز مجلس مقننہ قوانین کی تشکیل کا کام کرتی ہے۔ مجلس عاملہ ان قوانین کو نافذ کرتی ہے۔ عدلیہ کی ذمہ داری انصاف قائم کرنا ہے۔ ان تینوں شاخوں کے کام دائرہ اختیارات، حدود اور باہمی تعلقات دستور ہی طے کرتا ہے۔ نظام حکومت کی نوعیت ان تینوں عوامل پر مبنی ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر طرز حکومت کی دو قسمیں ہیں: پارلیمانی طرز حکومت، صدراتی طرز حکومت۔ قانون ساز مجلس مقننہ، جہاں پر قانون بنائے جاتے ہیں اسے مجلس مقننہ کہتے ہیں، اور قانون ساز مجلس بھی کہتے ہیں۔ اس کا کام قوانین بنانا ہے، تشکیل کرنا یعنی بنانا۔ مجلس عاملہ قوانین کا نفاذ کرتی ہے۔ پارلیمنٹ میں جو قوانین بنائے جاتے ہیں اس کا نفاذ کرنے کی ذمہ داری مجلس عاملہ کی ہوتی ہے۔ عدلیہ کی ذمہ داری انصاف قائم کرنا ہے، اور یہ تینوں شاخوں کے جو کام ہیں، ان کے اختیارات ہیں، ان کے حدود ہیں، یہ سب دستور طے کرتا ہے۔ نظام حکومت کی نوعیت ان تینوں عوامل پر مبنی ہوتی ہے۔ طرز حکومت کی دو قسمیں ہیں: پارلیمانی طرز حکومت، صدراتی طرز حکومت۔ پارلیمانی طرز حکومت۔ پارلیمانی طرز حکومت دراصل برطانیہ میں ارتقا پذیر ہوا۔ برطانیہ میں غیر تحریری دستور ہونے کی وجہ سے آج بھی نظام حکومت روایتی طرز پر قائم ہے۔ پارلیمنٹ کی نشو و نما بھی برطانیہ ہی میں ہوئی۔ پارلیمنٹ پر مبنی پارلیمانی نظام حکومت برطانیہ ہی کی اختراع مانی جاتی ہے۔ البتہ بھارت میں اس طرز حکومت کو پارلیمانی نظام حکومت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ پارلیمانی طرز حکومت جو ہے تو برطانیہ میں ارتقا پذیر ہوئی، وہیں سے اس کی شروعات ہوئی، اور برطانیہ کا جو دستور ہے وہ غیر تحریری ہے، یعنی لکھی ہوئی شکل میں نہیں ہے بلکہ روایتی طرز پر قائم ہے۔ ہمارے پاس جس طرح دستور لکھا ہوا ہے ویسا وہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کی نشو و نما بھی برطانیہ میں ہی ہوئی، چونکہ ہمارے پاس انگریزوں کی حکومت تھی، اور انہی کے دور میں پھر پارلیمانی طرز حکومت ہمارے پاس قائم ہوئی۔ نظام حکومت، پارلیمانی نظام حکومت یہ برطانیہ کی ایجاد کردہ ہے، ان کی اختراع ہے، اور چونکہ انگریزوں کی وجہ سے ہم نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ برطانیہ کا پارلیمانی نظام حکومت اور برطانیہ کا پارلیمانی نظام حکومت وسیع مفہوم میں یکساں نظر آتے ہیں، لیکن مفہوم و معنی اور مقاصد کے نقطہ نظر سے بھارت کے پارلیمانی نظام اور برطانیہ کے نظام حکومت میں فرق پایا جاتا ہے۔ آئیے بھارتی پارلیمانی نظام حکومت کی خصوصیات سمجھ لیں۔ بھارت اور برطانیہ دونوں میں پارلیمانی طرز حکومت ہے، لیکن دونوں کا جو طریقہ کار ہے اس میں فرق ہے۔ پارلیمانی نظام حکومت حکومتی کام کاج کا ایک طریقہ ہے۔ مرکزی حکومت کی قانون ساز مجلس کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ، لوک سبھا
ایوان زیریں اور راجیہ سبھا ایوان بالا کے باہمی اشتراک سے پارلیمنٹ کی تشکیل ہوتی ہے۔ بھارت میں جو پارلیمانی طرز حکومت ہے اس میں پارلیمنٹ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ حکومت کا جو کام کاج ہے اس کا ایک طریقہ ہے یہ، اور اس میں صدر جمہوریہ، لوک سبھا اور راجیہ سبھا یہ تینوں کے باہمی اشتراک سے پارلیمنٹ بنتی ہے۔ پارلیمنٹ کے ایوان لوک سبھا کے عوامی نمائندے عوام کی جانب سے براہ راست منتخب ہوتے ہیں۔ لوک سبھا کے نمائندوں کی تعداد طے ہوتی ہے۔ لوک سبھا کے جو نمائندے ہیں عوام ڈائریکٹ ان کو چن کر بھیجتے ہیں۔ مقررہ مدت کے بعد لوک سبھا کے انتخابات ہوتے ہیں۔ ان انتخابات میں ملک کی تمام سیاسی جماعتیں شامل ہو سکتی ہے۔ جن سیاسی جماعتوں کو نصف سے زائد نشستیں حاصل ہوتی ہے اسے اکثریتی جماعت تسلیم کیا جاتا ہے۔ اکثریت حاصل کرنے والی جماعت حکومت کرتی ہے۔ ہمارے پاس انتخابات ہوتے ہیں اور اس میں ہم نمائندے چن کر لوک سبھا میں بھیجتے ہیں۔ جس جماعت کو زائد نشستیں حاصل ہوتی ہے وہ جماعت اکثریتی جماعت کہلاتی ہے اور حکومت وہی جماعت کرتی ہے۔ بسا اوقات کسی ایک ہی جماعت کو واضح اکثریت حاصل نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں کچھ سیاسی جماعتیں آپسی اتحاد کر کے اپنی اکثریت ثابت کرتی ہے اور انہیں حکومت سازی کا موقع ملتا ہے۔ اسے متحدہ مخلوط حکومت کہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے مہاراشٹر میں حکومت ہے وہ مخلوط حکومت ہے، کانگریس کی، شیو سینا کی اور NCP کی۔ عوام کی طرف سے منتخبہ نمائندے قانون ساز مجلس کے اراکین تسلیم کیے جاتے ہیں اور اکثریتی جماعت کو اپنی حکومت تشکیل دینے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ عوام جو نمائندے منتخب کرتے ہیں لوک سبھا کے الیکشن میں، انتخابات میں، وہ نمائندے قانون ساز مجلس کے اراکین تسلیم کیے جاتے ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ کہلاتے ہیں، اور اکثریتی جماعت کو حکومت بنانے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اکثریتی جماعت کا قائد وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوتا ہے۔ جو پارٹی زائد ووٹوں سے جیتتی ہے وہ حکومت بناتی ہے اور اس کا قائد وزیر اعظم ہوتا ہے، اور وہ اپنے چند ساتھیوں پر مشتمل ایک کونسل بناتا ہے جو کہ کابینہ کہلاتی ہے۔ وزیر اعظم اور ان کی وزراتی کونسل کابینہ حکومت کی مجلس عاملہ ہوتی ہے۔ مجلس عاملہ پر دوہری ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ مجلس عاملہ کے طور پر انہیں قوانین کو نافذ کرنا ہوتا ہے اور وہ قانون ساز مجلس کے بھی رکن ہوتے ہیں، اس لیے انہیں قانون ساز مجلس سے متعلق ذمہ داریاں بھی نبھانی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم اور اس کے جو کابینہ ہوتی ہے ان کو دوہری ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ ایک ذمہ داری تو یہ ہوتی ہے کہ وہ قوانین کو نافذ کریں، دوسرا یہ کہ قانون ساز مجلس کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ان پر ہوتی ہیں، وہ بھی ان کو نبھانی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ اپنے کاموں اور پالیسیوں کے لیے قانون ساز مجلس کو جوابدہ ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ یعنی مجلس عاملہ جو بھی کام کرتی ہے یا پالیسیاں بناتی ہے تو قانون ساز مجلس کے سامنے یعنی پارلیمنٹ کے سامنے ان کو جواب دینا ہوتا ہے، یعنی کابینہ کو قانون ساز مجلس کو ساتھ لے کر حکومتی امور انجام دینا ہوتا ہے۔ اس لیے پارلیمانی نظام حکومت کو جواب دہ طرز حکومت کہا جاتا ہے۔ چونکہ مجلس عاملہ اور ان کی کابینہ کو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے، اس لیے اس طریقے کو جواب دہ طرز حکومت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح
اجتماعی جواب دہی پارلیمانی طرز حکومت کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ کسی ایک ادارے کا فیصلہ حکومت کا فیصلہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس فیصلے کی ذمہ داری پوری کابینہ کی ہوتی ہے۔ آئندہ 2 اسباق میں ہم مثالوں کے ساتھ اس کے نافذ ہونے کے طریقے کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر کسی ایک ادارے کا فیصلہ حکومت کا فیصلہ تسلیم کیا جاتا ہے اور اس فیصلے کی ذمہ داری پوری کابینہ پر ہوتی ہے۔ یہ ادارے مجلس عاملہ میں جو ذمہ داریاں ہوتی ہے ان کے فیصلے کابینہ کو نافذ کرنے ہوتے ہیں اور وہ فیصلے کی ذمہ داری پوری کابینہ کی ہوتی ہے۔ پارلیمانی نظام حکومت میں مجلس عاملہ قانون ساز مجلس کے اعتبار پر منحصر ہوتی ہے، یعنی قانون ساز مجلس عاملہ سے متفق رہنے تک ہی وزیر اعظم اور کابینہ بااختیار ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں مجلس عاملہ کو قانون ساز مجلس کو جواب دینا ہوتا ہے اور قانون ساز مجلس کے اعتبار پر منحصر ہوتی ہے۔ قانون ساز مجلس عاملہ سے متفق ہے تو ہی وزیر اعظم اور کابینہ بااختیار ہوتے ہیں۔ اگر قانون ساز مجلس یا پارلیمنٹ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجلس عاملہ کی کارکردگی اطمینان بخش نہیں ہے تو پارلیمنٹ تحریک عدم اعتماد پیش کر کے مجلس عاملہ کو اختیارات سے برطرف کر سکتی ہے۔ تحریک عدم اعتماد حکومت پر قابو رکھنے کا ایک مؤثر وسیلہ ہے۔ اب دیکھیے، مجلس عاملہ اگر کچھ اس طرح کا مجلس عاملہ جو ہے اگر کچھ قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے یا عوام کے مفاد میں کام نہیں کرتی ہے تو پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد پیش کرے اور اس کے ذریعے سے مجلس عاملہ کے اختیارات ختم کیے جا سکتے ہیں۔ یہ مواخذے کی تحریک کہلاتی ہے اور یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یعنی مواخذے کی جو تحریک ہے یہ حکومت پر قابو رکھنے کا ایک مؤثر وسیلہ ہے۔ پارلیمانی طرز حکومت میں پارلیمنٹ یا قانون ساز مجلس کا مرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ عوام کے ذریعے منتخب کردہ نمائندے عوام کی توقعات پارلیمنٹ میں پیش کرتے ہیں۔ عوامی مفاد کے لیے کیا جائیں یہ پارلیمنٹ طے کرتی ہے۔ یہ جو لوک سبھا کے نمائندے ہیں چونکہ عوام راست ان کو چنتے ہیں اور وہ عوام کے مفاد میں ہی کام کرتے ہیں اور پارلیمنٹ میں طے کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں جو کہ عوامی مفاد میں ہی ہوں۔ وہ عوامی نمائندوں کا ایوان ہے اور چونکہ ایوان عوام کے اعلیٰ ترین حقوق پیش کرتا ہے اس لیے پارلیمنٹ کا مرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ ہم نے پارلیمانی طرز حکومت کیوں اپنایا؟ بھارت کے پارلیمانی طرز حکومت اپنانے کی چند وجوہات ہیں۔ انگریزوں کے دور حکومت ہی میں بھارتی پارلیمانی ادارہ تشکیل پا چکا تھا۔ انگریز حکومت نے اس طرز حکومت کے مطابق حکومتی امور کی انجام دہی کی ابتدا کی تھی۔ پارلیمانی طرز حکومت بھی بھارت کی جنگ آزادی کا ایک حصہ ہے۔ اس کی وجہ سے بھارتیوں کو اس طرز حکومت کا تعارف حاصل ہوا تھا۔ دستور ساز مجلس میں اس نظام حکومت پر بڑی بحث بھی ہوئی۔ بھارتی سماج کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے دستور سازوں نے اس بات میں مناسب تبدیلی کی۔ چونکہ ہمارے پاس انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریز جانے کے بعد ہماری اپنی خود کی حکومت قائم ہوئی، اس لیے انگریزوں کے وقت میں ہی اس طریقہ کار کو، چونکہ یہ برطانیہ کا طریقہ کار تھا تو ہمارے پاس بھی اس طریقہ کار کو بڑھاوا ملا، اور چونکہ اس نظام میں بحث اور تبادلہ خیال کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں اس لیے بھارت نے بھی اس کو اپنایا ہے۔ پارلیمانی طرز حکومت میں بحث اور تبادلہ خیال کے لیے کافی گنجائش ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ میں عوامی مفاد پر بحث ہوتی ہے۔ اس بحث میں حزب اختلاف کے ارکان بھی شریک ہوتے ہیں۔ مناسب موقع پر حکومت کا ساتھ دینا، قوانین اور پالیسیوں کی خامیاں واضح کرنا، سوالات پیش کرنا وغیرہ حزب اختلاف کی ذمہ داریاں ہیں۔
اس لیے پارلیمنٹ کو بے نقص قوانین وضع کرنا ممکن ہوتا ہے۔ یہ جو طریقہ کار ہے اس میں بحث اور تبادلہ خیال، جو کہ ہمارا ملک کثیر لسانی کثیر مذہبی ہے، اس لیے ہر کسی کے خیالات ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں، تو یہاں پر بحث اور تبادلہ خیال کے کافی مواقع ہیں۔ پارلیمنٹ میں عوامی مفاد پر تمام عوامی نمائندوں کے درمیان بحث ہوتی ہے، اور اس بحث میں حزب اختلاف کے ارکان، یعنی جو پارٹی واضح اکثریت سے تو کامیاب نہیں ہوئی لیکن اس دوسرے نمبر پر ہے، وہ اپوزیشن پارٹی حزب اختلاف کہلاتی ہے، وہ اراکین بھی اس میں شریک ہوتے ہیں اور اس کے نقائص یا اس کے فوائد پر گفت و شنید میں حصہ لیتے ہیں۔ مناسب مواقع پر حکومت کا ساتھ دینا، قوانین اور پالیسیوں کی خامیاں واضح کرنا، سوالات پیش کرنا، یہ حزب اختلاف کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس لیے پارلیمنٹ کو بے نقص قوانین، جس میں نقائص کم ہیں، ایسے قوانین بنانا ممکن ہوتا ہے۔ دوسری جو قسم ہے صدراتی طرز حکومت۔ نظام حکومت کی ایک اور قسم صدراتی طرز حکومت ہے۔ امریکہ میں صدراتی طرز حکومت رائج ہے۔ یہ نظام حکومت پارلیمانی طرز حکومت سے مختلف ہے۔ قانون ساز مجلس اور مجلس عاملہ الگ ہوتے ہیں اور عوام براہ راست کارگزار صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ صدراتی طرز حکومت یہ امریکہ میں رائج ہوئی ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہے پارلیمانی طرز سے مختلف ہے۔ اس میں قانون ساز مجلس اور مجلس عاملہ دونوں علیحدہ ہوتے ہیں اور عوام براہ راست ڈائریکٹ کارگزار صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسی طرز حکومت کو صدراتی طرز حکومت کہتے ہیں۔ اس نظام حکومت کے تینوں شعبے ایک دوسرے سے آزاد ہوتے ہیں، لیکن ان میں اپنا اتنا تعلق بھی ہوتا ہے کہ ان کے کاموں میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ مجلس عاملہ، مجلس مقننہ اور مجلس عدلیہ ایک دوسرے سے آزاد ہوتے ہیں اور ان میں آپس میں ربط بھی ہوتا ہے تاکہ کاموں میں ہم آہنگی ہو، یعنی یکسانیت ہو۔ صدراتی طرز حکومت کی بنیاد امریکہ نے ڈالی۔ اس نظام حکومت کی خصوصیات حسب ذیل ہیں۔ یہ جو طریقہ ہے صدراتی طرز حکومت کا، چونکہ امریکہ میں رائج ہے، وہیں پر اس کی بنیاد ڈالی گئی۔ صدراتی طرز حکومت میں قانون ساز مجلس اور مجلس عاملہ ایک دوسرے پر منحصر نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس پارلیمانی طرز حکومت میں مجلس عاملہ قانون ساز مجلس کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے، جبکہ صدراتی طرز حکومت میں یہ دونوں قانون ساز مجلس اور مجلس عاملہ ایک دوسرے پر منحصر نہیں ہوتے۔ قانون ساز مجلس کے دونوں ایوانوں اور قومی صدر کو براہ راست عوام منتخب کرتے ہیں۔ صدر مملکت عاملہ کا صدر ہوتا ہے اور قانون پر عمل آوری جیسے کئی اختیارات اس سے حاصل ہوتے ہیں، یعنی مجلس عاملہ قانون ساز مجلس کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتی۔ صدراتی طرز حکومت کی اس طرح تشکیل ہونے کے باوجود قانون ساز مجلس اور مجلس عاملہ ایک دوسرے کی نگرانی کرتے ہیں۔ صدراتی طرز حکومت میں قانون ساز مجلس کے سامنے مجلس عاملہ جواب دہ نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کی نگرانی کرتے ہیں۔ باہمی جواب دہی کی وجہ سے ذمہ دارانہ طریقے سے حکومتی کام کاج انجام پا سکتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی نگرانی کرتے ہیں، دونوں باہمی جواب دہی، یعنی دونوں کو جواب دہی کا احساس ہے، ذمہ داری ہے ان کی، اس لیے حکومت کا کام کاج بہتر طور پر انجام پاتا ہے۔ پارلیمانی اور صدراتی طرز حکومت کے علاوہ دیگر اقسام کے نظام حکومت فرانس، سوئٹزرلینڈ، جرمنی وغیرہ ممالک میں قائم ہیں۔ مختلف ممالک اپنے حسب حال طرز حکومت اختیار کرتے ہیں۔ آئندہ سبق میں ہم بھارتی پارلیمنٹ کی تشکیل، ساخت، طریقہ کار اور کردار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پارلیمانی اور صدراتی طرز حکومت کے علاوہ بھی اور کئی نظام حکومت کے طریقے ہیں